بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 595 ہے اور آج کا عنوان ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کی فضیلت۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغیب الا قال الملک ولک بمثل۔ صحیح مسلم۔ ترجمہ یوں ہے، بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ روایت جس میں یہ بات کہی گئی، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کے غائبانے میں، تو فرشتہ کہتا ہے کہ تجھے بھی اسی جیسا ملے۔ تو بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرنا یہ بہت فائدہ مند ہے اس کے لیے بھی جو خود دعا کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے جو چیز مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے وہی خود اس کے لیے بھی وہ عطا کریں گے جو اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کر رہا ہے۔ مثلا ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہے جس کے بارے میں ہم نے دعا کی، اللہ پر وہ بیچارہ مجبور ہے، اس کو عطا فرما دیجیے، اس کی ضرورت پوری فرما دیجیے، اس کو خوب نوازیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تو دیں گے اس کی دعا کی وجہ سے جو اس نے غائبانہ طور پر کیا ہے۔ وہ آدمی نہیں ہے سامنے، لیکن وہ اس کے لیے اس کی محبت کی خاطر اتنی دعا کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز اس کے لیے مانگی ہے اللہ اس کو بھی عطا کریں گے، اس کی ضرورت بھی پوری کریں گے، اس کو بھی اپنی دریائے نعمت سے نوازیں گے۔ جب کوئی مسلمان خلوص دل کے ساتھ اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کے لیے اس کی غیر موجودگی میں خیر مانگتا ہے، مغفرت مانگتا ہے، صحت مانگتا ہے، ہدایت مانگتا ہے، جنت مانگتا ہے، جام کوثر مانگتا ہے، شفاعت کبریٰ شفاعت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا مانگتا ہے، یا کسی بھی بھلائی کی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اس وقت ایک مقرر فرشتہ دعا کرنے والے کے حق میں یہ کہتا ہے، یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہی نعمت عطا فرمائے۔ اس طرح ایک مسلمان اپنے بھائی کے لیے دعا کر کے خود بھی اسی خیر اور رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں اخلاص، ایثار، بھائی چارہ اور باہمی محبت کا درس دیتی ہے۔ مومن صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنے والدین کے لیے مانگے، اہل خانہ کے لیے مانگے، بچوں کے لیے مانگے، اساتذہ کے لیے مانگے، دوستوں کے لیے مانگے، تمام مسلمانوں کے لیے بھی مانگے، مانگتا رہے۔ ایسی دعا ریاکاری سے پاک ہوتی ہے جو اس سے ہٹ کر اس کے غائبانے میں دعا کی جاتی ہے۔ ہمارا کوئی دوست ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ہم دل کی گہرائی سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی صحت کے لیے، اس کی عافیت کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، تو اللہ تبارک کو تو ظاہر ہے کہ اس میں اخلاص ہے، اس میں حقیقی محبت ہے جو کوٹ کوٹ کر اس کے دل میں بھری ہوئی ہے، اور اسی محبت کی وجہ سے اس کے غائبانے میں اس کو دعا کر رہا ہے۔ جو شخص دوسروں کے لیے خیر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرنے، باہمی محبت کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔